ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ آیت کے اندر پہلے حلال روزی کھانے کا حکم دیا، بعد میں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا۔ تو مطلب انسان جو غذا کھاتا ہے اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ انسان حرام غذا کھاتا ہے، جسم سے برائیاں، ناپاکیاں، گندگیاں شروع ہو جائے گی۔ اگر نہیں نکلی تھوڑا صبر کر لو، تمہاری اولاد میں سے یہ ناپاکیاں، یہ گندگیاں، یہ برائیاں ضرور نکلے گی۔ کل کے دن تمہاری اولاد تمہیں جھوٹے مارے گی، اپنی ماں کو گلی میں کھینچ کر لے آئے گی، عزتوں کا نیلام کر کے رکھ دے گی، حرام غذا اپنی اولاد کو کھلانے کی وجہ سے۔ آج مسلمان کاروبار تجارت کا دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدھے انچ کی گولی حلق سے نیچے اتارنے کے لیے بار بار ڈاکٹر سے پوچھتے ہو کب کھانا کب نہیں کھانا، کھانے سے پہلے کھانا، کھانے کے بعد کھانا۔ کیوں؟ غلط طریقے سے اگر گولی جائے گی تو جان کا خطرہ ہوگا۔ دین میں 4 پلیٹ لقمہ کھا رہے ہو، علماء کو پوچھنے کی نوبت نہیں آئی کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ پوچھنے کی کبھی نوبت نہیں آتی۔ کسی کا قول ہے حرام کا ایک لقمہ خنزیر کے پیخانے سے بھی بہت زیادہ برا ہے، حرام کا ایک لقمہ خنزیر کے پیخانے سے بھی بہت زیادہ برا ہے۔ خنزیر کا پیخانہ اگر کھا لو گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، بہت زیادہ مر جاؤ گے۔ حرام کا لقمہ اگر چلا جائے گا تو پھر ایمان کا خطرہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، رواہ البخاری کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے ہمارے زندگی کا ایک بہت اہم حصہ روزی روٹی، ہمارا کھانا پینا، ہماری انکم، ہماری کمائی جو ہم کھاتے ہیں یا اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، کس قدر حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرنی چاہیے اور حرام ڈاؤٹ فل والی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اور کچھ باتیں حلال روزی کے فائدے اور برکت اور حرام روزی کے نقصانات اور بے برکتی، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا اور اچھے کام کرو، نیک کام کرو۔ اس آیت میں طیبات کا جو لفظ ہے، پاکیزہ چیزیں، یعنی جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ بھی فی نفس ہی حلال ہونا چاہیے۔ حرام چیز کو دھو کر صاف کر لینے سے وہ حلال نہیں ہو جاتی۔ اگر کوئی خنزیر کے گوشت کو دھو کر صاف کر کے کھا رہا ہو تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، اور جو چیز کھائی جا رہی ہے وہ بھی پاک طریقے سے حاصل ہونا چاہیے۔ اگر چیز حلال ہے مگر حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے تو وہ طیبات میں شامل نہیں ہوتی۔
پاکیزہ چیزوں میں شامل نہیں ہوتی۔ حلال کھاؤ، حلال طریقے سے کما کر کے کھاؤ۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پاک بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ حرام کمائی کمانے والا وہ شیطان کے گروپ کا آدمی ہے۔ حرام کمائی کمانے والا وہ شیطان کے پارٹی کا آدمی ہے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے۔ ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، روزی روٹی کمانے اور حاصل کرنے کے سلسلے میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ روزی روٹی کمانے کے سلسلے میں اللہ کے حکم کو توڑ کر، شریعت کے قانون کو توڑ کر، حلال طریقوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف ہاتھ آگے بڑھا کر ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اللہ کہتے ہیں کہ میں تم پر غصہ ہو جاؤں گا۔ اور اللہ کا غصہ جس پر ہو جاتا ہے وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہدایت سے ہٹ جاتا ہے۔ فَقَدْ هَوَىٰ، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی چوتھی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، جو حد سے آگے بڑھ کر اللہ کے حکم کو توڑ کر، شریعت کے قانون کو توڑ کر، حلال طریقوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھ کر ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تو پھر ایسے بندے کو فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو جہنم میں ڈالتے ہوئے مجھے درد نہیں ہوگا، مجھے رحم نہیں آئے گا۔ ایک ماں اپنے بچے کو جہنم آگ میں ڈالنے کی بہت دور کی بات، چولہے کی آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار محبت کرنے والے وہ رب، وہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر حد سے آگے بڑھ کر ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسے بندے کو مجھے جہنم میں ڈالتے ہوئے رحم نہیں آئے گا۔ حلال روزی کھانا کتنی بنیادی بات ہے آج جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ روزے سے ہے، افطار کا ٹائم ہو گیا، افطار کے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ دودھ دینے والے نے کہا یہ میری بکری کا دودھ ہے، میں بکریاں پالتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تمہیں وہ بکریاں کہاں سے آئی ہے؟ تو کہا میں پیسے دے کر خرید کر وہ بکریاں پالی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ پیسے تمہیں کہاں سے آئے ہیں جہاں سے تم بکریاں خریدی ہے؟ تو دودھ دینے والے آدمی نے کہا حضرت ایک پیالہ دودھ پینے کے واسطے یتے کئی کو سوال کر رہے ہیں، دودھ کہاں سے آیا، بکری کہاں سے آئی، بکری کو خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے، یتے کئی کو سوال کر رہے ہیں۔
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا انا معاشر الرسول، ہم انبیاء کی جماعت میں سے امرنا ان ناکل من الطیبات ونعمل صالحا، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، نیک اعمال کرو۔ پاکیزہ کھانے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے پاک ہے یا ناپاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ آج جتنے دعوتیں ہو رہی ہے، نکاح کی دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو، فلاں دعوت ہو اور فلاں دعوتیں ہو رہی ہے، کسی کو پوچھنے کی ہمت ہوتی ہے یہ ولیمے کی دعوت ہمیں کہاں سے کھلا رہے ہیں؟ جوڑا جہیز کے پیسے سے تو نہیں کھلا رہے ہیں، سود پہ لا کر کے تو نہیں کھلا رہے ہیں، رشوت پہ لا کر کے تو نہیں کھلا رہے ہیں، لڑکی والوں سے زبردستی اصول کر کے تو نہیں کھلا رہے ہیں۔ کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، بلکہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اب تک مجھے دعوت کیوں نہیں آئی، اب تک مجھے دعوت کیوں نہیں دیا۔ اللہ کے بندوں کھانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اگر کسی بھی پوچھ بھی لیا یہ کہاں سے ہمیں کھلا رہے ہیں، تو انسان سمجھے گا کہ میری انسٹ ہو رہی ہے، میری عزت جا رہی ہے، مجھ پر یقین نہیں کر رہے ہیں، میں حرام کھلا رہا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ سوال کرنا، یہ جواب دینا آپ پر ڈاؤٹ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حلال کھائیں اور حلال کھلائیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، دونوں کی آپس میں جگری دوستی تھی۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوئے یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اگر اللہ کی توفیق سے بھوکا اور فاقے کے ساتھ زندگی گزار لوں گا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ سوال کرنا بہت بری بات ہے، ہاں اگر بادشاہ، وقت کا لیڈر، کوئی حکمران اگر وہ مجھے کچھ پیسے دے دے، کچھ ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا، میں لینے سے منع نہیں کروں گا، وہ میں لے لوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا، بادشاہوں کا، وقت کے لیڈروں کا، حکمرانوں کا مال کیا وہ پاک ہوتا ہے؟ اس میں رشوت نہیں ہوتا، اس میں سود نہیں ہوتا، وہ لوگ جھوٹ اور دھوکہ دے کر کے نہیں کماتے، وہ دوسروں کے زمین پر ناجائز قبضہ کر کے نہیں کماتے، ان کا مال، ان کے پیسے، ان کا ہدیہ، ان کا گفٹ لینے کی تم نے کیسے بات کی؟ آج سے میری اور تمہاری دوستی ختم۔ ابھی ہدیہ آیا نہیں ہے، کوئی لا کر کے دیا نہیں ہے، بولنے سے ہی وقت کے لیڈروں کا مال لینے کی تم نے کیسے بات کی؟ آج سے میری اور تمہاری دوستی ختم۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ معافی مانگنے لگے، بھائی مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کبھی ایسی بات نہیں بنوں گا، میں مذاق میں بول رہا تھا، وہ سیریس تھوڑی ہے، تم نے اس کو سیریس سمجھ لیا۔ کئی دنوں کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مذاق میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ دین کو مذاق سمجھ کے رکھا ہے؟ اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیا اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا؟ کیا تمہیں قرآن کی آیت دکھائی نہیں دیتی؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو۔ آیت کے اندر پہلے حلال روزی کھانے کا حکم دیا، بعد میں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، تو مطلب انسان جو غذا کھاتا ہے اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے۔ انسان حرام غذا کھاتا ہے، جسم سے برائیاں، ناپاکیاں، گندگیاں شروع ہو جائے گی۔ اگر نہیں نکلی تھوڑا صبر کر لو، تمہاری اولاد میں سے یہ ناپاکیاں، یہ گندگیاں، یہ برائیاں ضرور نکلے گی۔ کل کے دن تمہاری اولاد تمہیں جھوٹے مارے گی، اپنی ماں کو گلی میں کھینچ کر لے آئے گی،
عزتوں کا نیلام کر کے رکھ دے گی حرام غذا اپنی اولاد کو کھلانے کی وجہ سے۔ قرآن بخاری شریف کے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ، انسان کہاں سے کما رہا ہے، کس جگہ سے کما رہا ہے، حلال ہے حرام ہے، احساس تک نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبا، جو پاکیزہ حلال غذا کھایا، وعمل فی سنتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارا، مسلمان بن کر کے زندگی گزارا، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقُهُ، لوگ اس سے امن اور شانتی کے ساتھ رہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچایا، دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے جنت دے دے گا۔ پہلی بات حلال غذا کھاؤ، دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرو، مسلمان بن کر کے زندگی گزارو، تیسری بات اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ تین کام کر لو گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل الجنہ، اللہ اسے جنت دے دے گا۔ یہ تین کام کر لیں گے جنت مل جائے گی۔ یہ تین کام کر لینا کیا بہت آسان ہے؟ حلال روزی کھانا بہت آسان ہے کیا؟ علماء بیانات کرتے ہیں، بولتے ہیں حلال کماؤ، حلال طریقے سے کھاؤ، تو لوگ کہتے ہیں مولانا کیا حلال حرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اب کے زمانے میں رشوت نہیں لیں گے، سود نہیں لیں گے، کمیشن نہیں لیں گے، ناجائز طریقے سے اگر نہیں کمائیں گے تو پھر جئیں گے نہیں ہم لوگ، پھر جنگل میں جانا پڑے گا۔ جنگل میں جاؤ حلال کھاؤ، گھاس اور پتے کھا لو، حلال کھاؤ۔ انسان حلال اور حرام کمانے کی تمیز بھول چکا ہے، اس کے اندر اتنی غفلت۔ میرے بھائیوں، تم جس شعبے میں کام کر رہے ہو، اسلام تمہیں اس شعبے کا دین سکھاتا ہے۔ اگر تم مالک ہو، ہنر ہو، ملازم ہو، ملازمت کرتے ہو، فیکٹری ہو، کمپنی ہو، ہر شعبے کا دین تمہیں سکھاتا ہے۔ وہ دین سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج مسلمان کاروبار تجارت کا دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک آدھے انچ کی گولی حلق سے نیچے اتارنے کے لیے بار بار ڈاکٹر سے پوچھتے ہو کب کھانا، کب نہیں کھانا، کھانے سے پہلے کھانا، کھانے کے بعد کھانا۔ کیوں؟ غلط طریقے سے اگر گولی جائے گی تو جان کا خطرہ ہوگا۔ دین میں 4 پلیٹ لقمہ کھا رہے ہو، علماء کو پوچھنے کی نوبت نہیں آئی کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ پوچھنے کی کبھی نوبت نہیں آتی۔ کسی کا قول ہے حرام کا ایک لقمہ خنزیر کے پیخانے سے بھی بہت زیادہ برا ہے۔ حرام کا ایک لقمہ خنزیر کے پیخانے سے بھی بہت زیادہ برا ہے۔ خنزیر کا پیخانہ اگر کھا لو گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، بہت زیادہ مر جاؤ گے۔ حرام کا لقمہ اگر چلا جائے گا تو پھر ایمان کا خطرہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، 4 باتیں تمہیں نصیب ہو گئی تو پھر دنیا کا کوئی نقصان تمہیں نہیں ہوگا، بڑے مزے کی زندگی گزارو گے، بڑے فائدے کی زندگی گزارو گے۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات حفظ امانت، امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کا راز فاش نہ کرو، کسی کے پیسے تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں اسے لوٹ مار کر کے نہ کھا جاؤ۔ دوسری بات وصدق حدیث، سچائی کو لازم پکڑو، جھوٹ نہ بولو۔ کسی سے پیسے لے لیے، کل دوں گا، کل آ گیا، پرسوں دوں گا، پرسوں آ گیا، ترسوں دوں گا، ترسوں آ گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گئے، جھوٹ بول کر کے زندگی نہ گزارو۔ تیسری چیز وحسن خلیقت، اچھے اخلاق سے رہو، اچھے اخلاق سے رہو، جانور نہ بنو۔
حیوان نہ بنو، حیوان بننے کے بجائے انسان بن کر کے زندگی گزارو۔ چوتھی چیز وعفتم فی تہمۃ، روزی روٹی کمانے میں حلال اور حرام کا لحاظ رکھو۔ یہ 4 باتیں جسے نصیب ہو گئی دنیا کا کوئی نقصان اسے نہیں کرنا سنت ہے، ضروری ہے۔ روزے میں کھایا جانے والا کھجور حلال ہے یا حرام ہے یہ جانچنا بھی فرض ہے۔ جیسے نماز کا وقت رکھنے کی تبدیل کرنے کی مشورے والے سوچتے ہیں کب رکھنا کب نہیں رکھنا، سوچ کر رکھتے ہیں کہ 6:20 کو جماعت ہونا کب ہونا، اس کی زیادہ فکر سوچ کر کے رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ فکر اور سوچ حلال روزی کھانے کے بارے میں ہونی چاہیے۔ میں حج میں جا رہا ہوں، احرام کا کپڑا نیا ہونا یا پرانا ہونا، عید کا لباس نیا ہونا یا پرانا ہونا، مدرسوں پر خرچ کر رہے ہیں، غریب پر خرچ کر رہے ہیں، رمضان میں لوگوں کو روزے داروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ پیسے حلال کے یا حرام کے ہیں یہ سوچنا بہت ضروری ہے۔ ثواب کمانے سے پہلے عذاب سے بچنا مسلمانوں کو بہت ضروری ہے۔ حلال روزی کمانا، سنو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت ہے، امیر المومنین ہے۔ کون نہیں جانتے حضرت عمر کو، جنہوں نے 5000 مسجدیں بنائی اور 900 جامعہ مسجدیں بنائی، اتنے بڑے صحابی رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ما من موطن یأتینی فیہ الموت احب الی من موطن اتسوق فیہ لأہلی ابیع واشتری فی رحلی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سنو، وہ جگہ جہاں مجھے موت آئے، میں جس جگہ پر مرنا چاہتا ہوں وہ جگہ ہے، کہا میں بازار میں جا کر اپنے گھر والوں کو حلال کھلانے کے لیے خرید رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، اسی حالت میں میری موت آ جائے، یہ مجھے سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ ہم نے بھی دیکھا کہ سجدے کی موت مرتا ہے تو نیک آدمی مرا ہے، مسجد کی موت مرتا ہے نیک آدمی مرا ہے، حج میں جا کر کے مرا ہے تو نیک آدمی تھا اس لیے مرا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حلال کھانے کے بارے میں تجارت کرتے رہو گے، کاروبار کرتے رہو گے، حلال روزی کماتے رہو گے، حلال کماتے ہوئے بھی اگر وہ مر گیا تو وہ بھی نیک آدمی مرا ہے، وہ بھی نیک آدمی مرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کیا بہترین بات ہے ان صحابہ کی، لو صلیتم حتی تکونوا کالاحنایا لم یقبل ذلک منکم الا بورع حاجز۔ سنو، نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے، رکوع کرتے کرتے سجدے کرتے کرتے تمہاری کمر جھک گئی، کمر سیدھی ہوتی ہے، نمازیں اتنی پڑھ لیے، رکوع اتنے کر لیے، سجدے اتنے کر لیے، تمہاری کمر جھک گئی، وہ اگر روزہ رکھتے رکھتے تمہارا جسم پتلا ہو گیا، دبلا ہو گیا تو بھی تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ کھایا جانے والا لقمہ حلال کا نہ ہو۔ اب چاہے جتنے بھی دین کے نعرے لگاؤ، ہم تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، دین کے تقاضوں کو لے کر کے چلتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، جتنا بھی دین کے نعرے لگاؤ، اگر کھایا جانے والا لقمہ حلال کا نہیں ہوگا تو پھر کوئی عبادت تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرف ما يدخل في جوفه كتب الله صديقا۔ کیا بات فرمائی، اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں جو اپنے پیٹ میں حلال روزی ڈالتا ہے، اللہ اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے بھئی جیسے بھی کماؤ کماؤ، حلال کماؤ یا حرام کماؤ، جیسے بھی کماؤ کماؤ، لیکن تھوڑا صدقہ دے دو اللہ ایڈجسٹ کر لیں گے۔
تھوڑا غریبوں پر صدقہ کر دو، اللہ ایڈجسٹ کر لیں گے، تھوڑا مسجد میں پیسے لگا دو، ایڈجسٹ کر لیں گے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پیخانہ لگے ہوئے کپڑے کو پیشاب سے دھو رہا ہے، پیخانہ لگے ہوئے کپڑے کو پیشاب سے دھو رہا ہے، پیخانہ بھی ناپاک ہے، پیشاب بھی ناپاک ہے۔ حرام مال سے کوئی صدقہ کرتا ہے، دین کا کام میں لگاتا ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے، تو پھر علماء سے پوچھ لیجئے کہ وہ کافر بن جاتا ہے۔ امام حلال کھانے کے بارے میں سنو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں سوکھی روٹی پکتی تھی، تیل نہیں تھا۔ ایک دن پکانے والے نے، خادم نے تیل والی روٹی پکا کر کے لے آئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا گھر میں تیل نہیں ہے، تو پھر یہ تیل والی روٹی کہاں سے آئی ہے؟ تو کہا آپ کے بیٹے سے تھوڑا لے کر کے پکائی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میرا بیٹا سرکاری نوکری کرتا ہے، گورنمنٹ نوکری کرتا ہے، سرکاری نوکری رشوت سے خالی نہیں ہوتی، میرا بیٹا ہی کیوں نہ صحیح، میں اپنے بیٹے کا مال کھانا نہیں چاہتا۔ بیٹا کوئی نافرمان نہیں ہے، اتنا بڑا فرما بردار رات کے وقت باپ کے گھر کے دروازے کے دہلیز پر چارپائی لگا کر کے سو جاتا۔ اگر میرے ابو کو رات میں خدمت کی ضرورت پڑے میں جا کر فوراً خدمت کروں۔ اتنا بڑا فرما بردار امام احمد فرماتے ہیں میرا بیٹا سرکاری نوکری کرتا ہے اور سرکاری نوکری رشوت سے خالی نہیں ہوتی، اس واسطے میں اپنے بیٹے کا مال بھی کھانا نہیں چاہتا۔ پھر کیا کریں؟ یہ تیل والی روٹی جا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لیکن بول کر کے تقسیم کرنا، روٹی فلاں کی ہے، تیل فلاں کا ہے، روٹی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں لگا ہوا تیل ان کے بیٹے کا ہے۔ قربان جائیے اس زمانے کے غریبوں پر بھی کیسے ان کے اندر تقویٰ تھا۔ وہ غریب کہنے لگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا امام محدث وہ اپنے بیٹے کا مال کھانا نہیں چاہتا تو ہم بھی اس کی روٹی کھانا نہیں چاہتے۔ کیسا تقویٰ تھا، کیا کرے روٹی کو جا کر کے سمندر میں پھینک دی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی سمندر کی مچھلیوں کو نہیں کھایا۔ تب جا کر کے 4 اماموں میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو حلال روزی کھانے کا کس قدر اہتمام۔ تو اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ حلال کھانا صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نبیوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ رسولو یہ نبیوں کی جماعت تم بھی حلال روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ حلال روزی کھائیں گے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے ہوں گے، حرام روزی کھائیں گے جسم سے نکلنے والے برائیاں گندگیاں شروع ہو جائے گی۔ اگر شروع نہیں بھی ہو جائے حکیم الامت فرماتے ہیں تھوڑا صبر کر لو، تمہاری اولاد میں سے وہ برائیاں ناپاکیاں گندگیاں شروع ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنت